هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ما إن مدحت محمدا بمقالته ولكن مدحت مقالتي بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنوس نام تو گفتن کمال بی ربیس تو غنی ادھر دو عالم من فقیر روز معاشر حضر ہائے من وزیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پہ اے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی و قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس طرح اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں ارشاد باری تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تمہارے لیے تابع بس چلو اس کے اطراف میں اور کھاؤ اس کے رزق سے اور اسی کی طرف اٹھنا ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا تم عمل میں ہوگو اس سے جو آسمان میں ہے یہ کہ دھسا دے تم کو زمین میں بس اچانک تم تھر تھرانے لگو لرزنے لگو کیا تم امن میں ہوگے اس سے جو آسمان میں ہے یہ کہ بھیجے تم پر تیز ہوا بس تم جان لو کس طرح ہوا میرا ڈرانا اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں بس کس طرح ہوا میرا عذاب کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف اپنے اوپر پرے کھولے ہوئے ہیں اور پروں کو سمیٹے یقبض قبض روک پرے سمیٹے ان کو نہیں ٹھہراتا نہیں روکتا ان کو مگر رحمان بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے بتلاؤ ذرا وہ کون سے لشکر ہیں تمہارے لیے مدد کریں تمہاری رحمان کے علاوہ نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں ہاں ذرا یہ بھی بتلاؤ کون رزق دیتا ہے دے گا تم کو اگر روک لے وہ اپنے رزق کو اگر وہ اس کے رزق کو روک لے تو کون رزق دے گا
بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں سرکشی میں اور بدکنے میں. کیا پتہ جو چلتا ہے اوندے منہ وہ زیادہ ہدایت والا ہے یا جو چلتا ہے سیدھے راستے کی طرف. فرما دیجیے وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل. بہت تھوڑے ہیں ان میں سے جو شکر کرتے ہیں. فرما دیجیے وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ اکٹھے کیے جاؤ جمع کیے جاؤ. کہتے ہیں وہ کب ہے وعدہ اگر تم سچے ہو. فرما دیجیے ایک سوائے اس کے نہیں علم اس کا اللہ کے پاس ہے اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. پس جب اس کو دیکھیں گے وہ قریب سے سیاہ ہو جائیں گے ان کافروں کے چہرے اور کہا جائے گا یہی ہے جسے تم مانگا کرتے ہو یہی ہے جس کا تم مانگا کرتے ہو. فرما دیجیے بتلاؤ نا اگر ہلاک کر دے اللہ مجھ کو اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پہ رحم کھائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. کافروں کو کون بچائے گا. فرما دیجیے کہ وہ رحمان ہے ہم اس پہ ایمان لائے اسی پر ہم نے بھروسہ کیا پسند قریب جان لو گے تم کون ہے وہ سری گمراہی. فرما دیجیے بتلاؤ اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا کون لائے گا تمہارے پاس صاف شفاف پانی کے سوتے کون لے کے آئے. یہ مکی صورت ہے اور احباب کو یہ سبق تو جمیل صاحب ازبر یاد ہو گیا کہ 4 بنیادی مضامین ہیں مکی صورت. توحید، رسالت، صداقت قرآن اور عقیدہ چنانچہ اللہ نے پہلی آیات میں اپنی ذات کا ذکر کیا تبارک الذی بیدہ وہ ذات مبارک ہے جس کے قبضے میں سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر قیامت کا ذکر کیا. موت و حیات کو اس نے پیدا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ اچھا عمل کس کے پاس ہے. تو اچھے اعمال کو کہاں پرکھا جائے گا آخرت. اور پھر اس نے اپنی نشانیاں بتلائی ہیں کہ نشانیاں خلق 7 سماوات طباقا. فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور اس کے بعد فرمایا اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا. اور پھر رسالت کا ذکر قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا. وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس یہ رسالت وہ ہمارے بھیجے ہوئے تھے. اور پھر وہ اہل دوزخ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا اور کہیں گے قالوا لو كنا نسمع ونعقل کاش ہم سن لیتے سن کے مان لیتے سمجھ لیتے تو آج ہم یہ دن نہ دیکھیں. یہ قیامت کا ذکر. پھر اللہ کا دستور طریقہ انداز قرآن پاک میں جہاں کافروں کا ذکر ہے کہ جنت جہنم کا ذکر ہے تو ساتھ میں جنت پر ایمان کا ذکر. فرمایا وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے بڑا جائے. پھر اللہ رب نے قدرت کو بیان کیا کہ میں اتنا عالم الغیب ہوں کوئی بات گفتگو آہستہ کرو اونچی کرو جانتا ہوں میں تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں. اور فرمایا کیا وہ جانتا نہیں جس نے تمہیں پیدا کیا لطیف ہے. آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں سورہ ملک کا دوسرا رکوع 29ویں سپارے کی پہلی صورت اور سورہ ملک کا دوسرا رکوع اس میں بھی اللہ نے قدرت کے شاہکار نشانیاں قدرت انہی کا ذکر فرمایا. وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تابع زمین کو ہمارے مسخر کر دیا. اگر زمین نرم ہوتی دلدل تو اس پہ انسان کو ٹھہراؤ نہ ہوتا نہ ہماری سواریاں چلتی نہ ہمارے مکانات ہوتے نہ مارکیٹ نہ پلاتے ہوتے. صاحب اگر زمین سخت ہوتی تو ہم خدا ہی نہ کر سکتے پھر بھی ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا. تو اب زمین کو ہمارے تابع بنا دیا ہم تہ خانے بنا رہے ہیں اور زمین کے تہوں میں جا رہے ہیں بیچارے انکار نہیں کرتے. ہم بھی رن وے اس پہ بنا رہے ہیں ٹرینیں اس پہ چلا رہے ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں راستے بنا رہے ہیں مارکیٹیں اور 100 منزلہ بلڈنگ بنا رہے ہیں. زمین کو تابع کر دیا ہمارے تابع ایسے کر دیا کہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا. تابع کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جناب جلے طرح چکی ہے موٹے پہ سر کے طور پہ یہ تابع ہے کہ وہ انکار اسے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں جس طرح مسخر چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو فرمایا فمشوا فی مناکبہا اور چلو تم اس کے اطراف میں دائیں بائیں چلو چل پھر کے جتنے بھی زمین کے حصے ہیں اس کے اندر سمندر ہے اسے بھی تم فائدہ اٹھا رہے ہیں پہاڑی علاقہ اسے تم فائدہ اٹھا رہے ہیں غاریں ہیں صحرا ہیں سب سے اس کا اطراف جو زمین کا ہے اس کا. اور مناکب یا عربی زبان میں مرکب اس کا معنی کندھے بھی ہوتا ہے. بعض مسلم حضرات فرماتے ہیں کہ کندھے جس طرح اونچی جگہ ہے تو زمین کا اونچان اٹھان اور وہ ہے پہاڑ تو وہاں بھی ہم چل پھر جتنا مرضی بولو تو بالا پہاڑ اڑان سے
جا رہے ہیں، انسان جا رہا ہے، تلاش کر رہا ہے. فام شو، چلو اس کے اطراف میں یا چلو اس کے اونچی جگہوں پہ اور کھاؤ اس کے رزق سے. زمین کو اللہ نے بنجر نہیں بنایا، بنجر ہوتی تو ہمارا نظام دھڑک تختہ ہوتا. ہمارے سارے رزق اللہ نے زمین میں رکھ دیے، اناج بھی اس میں سے نکل رہا ہے اور باغات بھی اسی میں ہیں اور پھول بھی اسی میں ہیں، ہمارا بھی خوراک اسی میں اور ہماری مال مویشی کی خوراک بھی اسی میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں پہ فیدا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں میرا فضل تلاش کرو. اور ایک سورہ عنکبوت میں فرمایا وابتغوا الرزق عند، زمین میں رزق تلاش کرو، یہ زمین میں رکھا ہے. فابتغوا عند اللہ رزق، ہاں آگے فرمایا کہ وإلیہ النشور، تو کھاؤ اس کے رزق سے. رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ. آج ایک انسان ہے وہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر رہا ہے، دیوتا دیتے ہیں، فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے. کوئی دینے والا نہیں، دینے والا کون ہے؟ رازق وہ ہے، رازق اللہ ہے. اور اس نے اسباب رزق بھی اسی نے، ان کا خالق بھی اللہ ہے. تو فرمایا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے اسباب ہیں اللہ نے بکھیر دیے اس میں. کوئی کس طرح رزق کما رہا ہے، کوئی کس طرح کما رہا ہے، کوئی کس طرح کما رہا ہے، جائز ذرائع ہزاروں کی تعداد میں، مگر رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اس کا نظام ہے. ایک شخص کو اس طرح رزق کے دروازے کھول دیے، مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بن جاتا ہے. ایک آدمی سونے کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو شام کو بیچارہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے واپس آ گیا. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کھاؤ اس کے رزق، رازق ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تو جناب نے اب کرنا نہیں اور اس سے بھی بے نیاز نہیں ہونا کہ ہم مر گیا مردود رفاتیہ درود بس زمین میں ہیں، جیے پروان چڑھے اور عیش و عشرت کی اور زمین میں دھینگا مستی کی، ہم مر جائیں گے. نہیں، میرے نشور، اللہ تعالیٰ فرما رہے لوٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے. ہاں، میرے نشور، نشر پھیلاؤ، زمین کا پھیلاؤ ہے. اور پھر زمین کو اللہ نے کیسا بنایا؟ زمین کو جعل لکم الارض، زمین کو تمہارے مسخر کر دیا. ایک مقام میں فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا تو یہ سب کو سمیٹ رہی ہے، زندوں کو بھی مردوں کو بھی، زندوں کو بھی اور زندہ. 8 ارب انسان کہاں ہیں زمین پہ، اور اس سے ہزاروں گنا بڑی تعداد میں لوگ جو مر گئے وہ کہاں چلے گئے؟ زمین میں. احیاء و امواتا، وہ زمین زندوں کو بھی سمیٹ رہی ہے اور مردوں کو بھی. ایسا زمین کو اللہ نے بنایا. تو فرمایا اور لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ. ویلہ نشور، یہ سارا پھیلاؤ، نشور، نشر، اور پھر دوبارہ نشر بھی کہاں ہوگا؟ اللہ کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم، کیا تم امن میں ہوگے ہو؟ جو آسمان میں اس سے تم امن میں ہوگے؟ وہ تو ہم پوچھے گا نہیں، بات کچھ نہیں کرے گا. تم آسمان والے سے، آسمان اللہ تو ساری کائنات میں. تاہم عام چھوٹی سی عقل والا، چھوٹے سے فہم والا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے مسلمان گھر سے پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اللہ. اللہ کہاں ہے؟ تو انگلی اٹھا کے کدھر کہتا ہے وہ؟ آسمان. یہ چھوٹی سی سمجھ کے لیے، وگرنہ تو اللہ تو ہر جگہ ہے، 7 آسمان. تاہم اللہ کا عرش اوپر ہے اور پوری کائنات میں اللہ کی توجہ کا تجلی کا مرکز وہاں ہے، تجلی وہاں ہے، وہاں سے پھر تجلی تقسیم ہے وہ ساری کائنات. اس کی کوئی ایک جہت نہیں، ایک سمت متعین نہیں. اگر ہم متعین کریں گے تو اللہ کے لیے مکان ثابت ہو جائے گا، مسکن ثابت ہو جائے گا. وہ ان چیزوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے، ہماری طرف. میں اور آپ، ہم اب اس وقت مسجد میں ہے تو گھر نہیں، گھر ہے تو مسجد میں نہیں. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، ہر جگہ. تو ارشاد فرمایا کیا تم اس سے امن میں ہوگے جو آسمان ہے؟ سادہ سے احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے. پہلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہیں وراثت تب دوں گا، ایک شرط ہے وہ میری پوری کرو. فرمایا جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلانا، جلانے کے بعد میری راکھ کو مختلف جگہوں پہ بکھیر دے. اس کے دل میں ایک تخیل ہوتا ہے، تو اور بردخ میں اللہ نے اس کی جمع کر روح تو دوبارہ پھر جسم اٹیچ ہو گیا.
یہ ہندو سارے جل رہے ہیں تو کیا جمع نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. اللہ نے روح کا جب اس کے جسم سے راہ کو بنا کے اپنی قدرت سے ان کے یہ تو نے کیا کیا تو کیا سمجھ وہاں تک میری رسائی نہیں. وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میں ڈرتا تھا کہ میرے پلے اعمال تو ہیں تو اس طرح میرے عذاب سے بچ جاؤں گا. میرے پاس اعمال نہیں، میں ڈر رہا. اللہ تو جانتا ہے میں تجھ سے ڈر گیا، گرفت سے بچ جاؤں گا، عذاب سے بچ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرمایا ڈر گیا نا، جاؤ تجھے ہم چلو. یہ سادہ سا. اگر ایک شخص کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں، تو کافر ہو جائے گا. یہ کیسے کہتا ہے کہ اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ. تو فرمایا کیا تم اس ذات سے عمل میں کہ تو زمین میں دھسا دے، زمین میں اس کائنات پہ دنیا میں یہ نظام ہوا ہے. اور فیضا یہ تمور زمین میں دھنسائے اور زمین میں زلزلہ پر پاؤ. ہم نے اپنے ہوش میں دیکھا زلزلے آئے. ابھی 2007 میں آیا تھا مظفرآباد میں، کیا ہوا؟ بالا کوٹ میں کیا ہوا؟ 2005 میں ہوا، اس کے بعد بھی ہوا کئی دفعہ. اور لاہور تک، پنڈی تک کیا ہوا، بالا کوٹ میں کیا ہوا. اور تاریخ بھری پڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ، یہ قیامت کا زلزلہ، ایک یہ قیامت الصغریٰ ہے. تو فرمایا زمین کو دھسانا، وہ قارون کو زمین میں ہے. ان قارون کان من قوم سفر، زمین وہ بغاوت کو اترا ہے. فخسفنا به وبدارہ الارض، ہم نے اس کو زمین میں دھنسا اور وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. جب قیامت کی صبح ہوگی تو وہیں سے نکلے. تو کیا تم آسمان والے سے امن میں ہوگی زمین میں تمہیں دھسا دے اور اچانک وہ کیا ہو جائے، زمین کہاں پہ اٹھے، زمین لرز اٹھے. کیا تم امن میں ہوگے وہ آسمان والے سے کہ بھیجتے تمہارے اوپر تیز ہوا. حاسبہ اس ہوا کو کہتے ہیں جس کے اندر پتھر ایسی تیز تند و تیز ہوا. اور یہ قوموں کے ساتھ ہوا. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا؟ بحجارۃ من سجیل منضود، تہبتے پتھر آئے. اور قرآن کے الفاظ مسومہ، ان پہ نام بھی لکھا ہوا تھا، یہ فلاں کو لگے، فلاں کو لگے، فلاں مسومہ نام بھی. اور ابراہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹی سا پرندہ، چھوٹا سا پرندہ چھوٹی سی کنکری لے کے آیا اور ہاتھی کے اوپر گرا تو چیختا ہوا، اور سائڈ پہ لگا ہوا تو وہ حصہ ناکارہ کر دیا. سائڈ پہ لگی گرا تو ناکارہ ہو گیا. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے. تو اللہ تعالیٰ غصے کی مدد کرتا ہے. کیا تم امن میں ہوگی اس سے کہ وہ تمہارے اوپر تیز ہوا. فصل اب قریب تم جان لو کیسا میرا ڈرانا. اور ان سے پہلے جن لوگوں نے جھٹلایا اس پہ میری گرفت کیسے ہوئی؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم سبا، یہ ساری کی ساری اقوام عالم کی بڑی بڑی قوموں کے ذکر ہے. تو ان سے پہلے جن لوگوں جھٹلایا ہمیں، ان پہ میری گرفت کیسے ہوئی؟ کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف؟ ہماری آسمان کے نیچے ہمارے سروں پہ پرندوں غور کی شکل میں جا رہے ہیں، گروہ کی گروہ، جماعت کی جماعت، اور وہ چل رہے ہیں. اور اس طرح سے ان کی پر جناب لی، وہ پر کھلی ہوئی، اور کبھی پروں کو روک لیتے ہیں. صافات پر کھلی ہوئی، ویقبض، اور روک لیتے ہیں. جس کو دیکھ رہے ہیں انسان نے بھی اڑان دی، یہ اڑن کھٹولا جہاز اسی کو دیکھ. یہ صدیوں سال پہلے جس شخص نے پہلے تجربہ کیا، گدھ کی اس نے جناب پرے لی، اپنے ساتھ باندھی، ایک وہاں سے دوسری طرف گیا، مر گیا وہ. اس کے بعد تجربہ کرتے 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 اب دیکھیں جناب، اب تو اتنا تیز صبح کو رفتار ہم نے بنا لیا، وہ گھنٹوں میں جناب پاکستان پورے کا چکر لگ گیا. نکلا جب پاکستانی ختم ہو جاتا کہ گھنٹے جب پورے 16 ہاں. تو فرمایا کہ وہ آپ دیکھتے نہیں. مایوس کل الرحمن، انہیں کون روک رہا ہے؟ جب یہ پرے روک لیتے ہیں تو پھر کون ٹھہراتا ہے ان کو؟ رحمان ٹھہراتا ہے. اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ساری کائنات اس کی نگاہ کے ساتھ. اور ذرا بتلاؤ وہ کون سے لشکر ہیں جو تمہاری مدد کریں گے رحمان کے علاوہ؟ اگر تمہارے اوپر لشکر کشی ہو جائے کوئی مار دھاڑ کے لیے، وہ درندے پرندے چرندے انسان آج کے دور میں مسلمانوں پہ یہود و نصارہ آ جائیں اور ہم مسلمان ہندوؤں پہ چڑھ جائیں تو کون ہے بچانے والا؟ رحمان ہے. کوئی اور بچانے والا؟ کون بچاتا ہے؟ حدیث میں آتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، تلوار لٹکی ہوئی تھی. ایک یہودی آیا اور اس نے تلوار ہاتھ میں لے کے کہا میں یاسمکم منی یا محمد، میں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میں یحفظک منی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، آپ نے کہا اللہ
سبحان اللہ. اس کے ہاتھ پہ راشد طاری ہوا، تلوار نیچے گری، آپ نے تلوار نہیں کہ ہم دوں تو اس دن کون بچا؟ تو کون بچا رہا ہے؟ جب ایک قوم دوسری قوم پر لشکر کشی کرتی ہے کون بچاتا ہے؟ اوے نیٹو 42 ملک پوری دنیا کی جنابری صبح گرفتاری کے ساتھ دنیا کے ساتھ سامان کے ساتھ اس ترقی کے دور میں وہ افغانستان پہ ٹوٹ پڑے، کس نے بچایا؟ افغان قوم ختم ہوگی؟ نہیں. کوئی اسے بندہ نہیں ہے قوم جینے رہی، کس نے بچایا؟ اللہ. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب لشکر چڑھتے ہیں کون ہے ذرا وہ لشکروں کی چڑھائی کے دوران لشکروں کے حملہ آور ہونے کے دوران رحمان کے علاوہ تمہاری مدد کرتا ہے. ان کافروں نے خلاف غرور نہیں ہے کافر مگر دھوکے، وہ دھوکے پڑے، وہ کہتے ہیں دیوتا بچاتا ہے، فلاں بچاتا ہے. آج کلمہ کو بھی کہتا ہے علی بچاتا ہے، علی اجمیری بچاتا ہے، فلاں بچاتا ہے، فلاں بچاتا ہے، فلاں بچاتا ہے. یہ بالکل قرآن کے عقیدے کے برعکس ہے. کون بچاتا ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی موت آئے تو جنابی کیلے کے چھل پہ چھلکا اس پہ پھسلے اور موت آ جائے، اور وہ بچانے پہ آئے تو 80 کی دہائی میں جنرل لودھی کو جنابی دریا خان کے علاقے میں اس سے گرا. اور یہ تو چلو پرانی باتیں ہیں، وہ آج کی بات. وہ ہمارا پی آئی اے کا ایک طیارہ کہاں گرا ہے؟ ہاں جی. نہیں حویلی رکھوالے تو سارے چلے گئے نا، کراچی میں گرا. نہیں کراچی میں، ابھی کل کی بات ہے. 3-2 پرخ سے اٹھ گئے، نیچے بھی لوگ مر گئے مکانات والے، اندر والا اور اس میں ایک بچ گئی. ان جنابری انج بھی نہیں کہ جنابری کو 4 دن بیٹھتا پیا علاج کرا رہے، بالکل بچ گیا. کون بچا رہا ہے؟ اس کو بتا دو. کافر لوگ دھوکے میں پڑے. قرآن نے تو کافر کا کہا، مسلمان دھوکے میں پڑے، مسلمان دھوکے پڑے. میں سن 80 کی میں جامعہ شفیع میں طالب علم تھا، تو ہمیں ادھر تو ہمارے رسم ہمارے علاقے میں تو ادھر میرے گاؤں اطراف میں کوئی شیعہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں شیعہ کیسے کہتے ہیں. وہ کتابوں میں پڑھا تھا شیعہ اہل تشیع، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا شیعہ کیا ہوتا ہے، عملاً اس کا نظریہ کیا ہے. وہ کتابوں میں استادوں نے پڑھاتے تھے، ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، ہم نے بھی سن لیا، اس میں کوئی توجہ بھی نہیں تھی. میرے ایک ساتھی کی شادی تھی، وہ جناب بکر کے دریا خان کے ساتھ آگے پنج گرائی وہاں، تو اس نے ہمیں دعوت دی. میں کہا چلو یار گھوم پھر آئیں گے. والد صاحب سے اجازت لی، خرچہ مرچہ لیا، شادی میں جانا ہے. تو فیصل آباد سے آگے نیو خان جناب گاڑی جا رہی تھی، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور میں تو سویا ہوا تھا، جوانی کی نیند تھی جناب. جب وہ پتہ اس وقت چلا جب بیچ والی گلی میں گرا نیچے، اور آنکھ کھلی تو پورا اسکرین ٹوٹی ہوئی، اور وہ جناب ڈرائیور پریشان. اور آنکھ جو کھلی تو میرے کانوں میں آواز آئی یاری مدد. اے شیعت کوئی اس وقت تو اللہ کو ہو یا اللہ مدد. یقین جانے قرآن میرے سامنے. میں حیران. میں نے ساتھیوں سے آ کے کہا میں نے نہیں سی پتا جناب شیعہ حضرت علی تو مدد مانگتے ہیں، ہوں میں کنی سن کے آیا. یعنی موت کے منہ میں بھی کیا کہا جائے. ہماری مسجدوں میں لکھا ہوا ہے المدد یا غوث، المدد کس کو پکار رہے ہیں مسجد میں؟ گھر کس کا؟ اس کے گھر میں بھی اس کے مخلوق کو پکار رہے ہیں. 1,24,000 نبی اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے، اور یہ بتانے آئے مشکل میں نظر و نیاز میرے لیے، عبادت سجدہ میرے لیے، اور کس کو پکارنا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. سجدے کس کے لیے، پکار کس کے لیے؟ مسجد میں بھی ہم یہ حرکتیں کریں. اب یہ کوئی اختلافی بات ہے، عقل سے کام لو. قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو. قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہے. حضرت علی حجویری، غوث اعظم حضرت علی حجویری، اور یہ جناب سارے اکابر، سارے اولیاء، خدا کی قسم قرآن میرے سامنے ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. میری آنکھوں کے تارے ہیں، ان کی بے ادبی کو کفر سمجھا، مگر یہ ان کا اپنا طریقہ نہیں تھا، یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے. کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کتاب تو پڑھ کے دیکھیں کیا طریقہ. وہ اگر قرآن کے خلاف ہوتے تو ولی ہوتے. وہ تو بالکل قرآنی تعلیمات سے اندازہ لگا اتنے پیوست تھے. اتنی یہ ٹوپی ہمارے سر پہ پیوست نہیں ہے. اتنے جس طرح انگوٹھی میں نگ جڑا ہوتا ہے، اس طرح ان کی اپنی زندگی تھی قرآن سے وابستہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں ان سے کردار کے دنیا. تو فرمایا امن ہاذ الذی، کون ذرا بتلاؤ جو رزق دے. تو اگر وہ رزق کو روک لے، اگر اللہ رزق کو روک لے کوئی رزق دے سکتے؟ وہی شوگر والے تو روک لے، سارے فروٹ بند کر دیتے، کوئی ڈاکٹر کھلا کے دکھا دے. یورک ایسڈ والے کا جناب
گوشت بند کر دیا، رہ صاحب کھلا کے دیکھا، کھلایا نا، وہ جناب ذرا تکلیف ہو جائے ڈاکٹر چاڑتا ہے تو 20 باری روکیا جناب قاری صاحب پھر تو گوشت کھانا ہے، مفت لگتا ہے، خدا واسطے اپنا خیال کر، ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ ہمارا زرعی رقبہ ہے اور ہمیں 70 روپے کلو آٹا مل رہا ہے، کون ہماری نالائکی سے اگر اس کی گرفت آ جائے، زرعی جناب بولا کہ ہمارا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کوئی آلو جناب نہیں ہمارا، جو جناب جس کو گائے نہیں کھاتی تھی وہ 120 روپے کلو تک پہنچ گیا، وہ کہتا ہے جب میری نافرمانی کرو گے میں روکوں گا، اگا کے دیکھو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انتم تزرعونہ ومن الزارعون، کیا تم زمین میں جو بیج ڈال کے آتے ہو تم اگاتے ہو اسے، ہم اگاتے ہیں اس کو، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ انتم انزلتموہ من المزن ام نار، آسمانوں سے بارش تم برساتے ہو، ہم برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بتلاؤ نا ذرا، اگر میں رزق روک لوں کون رزق دینے والا؟ کوئی نہیں، وہ زندوں کا روک لے، قحط کی کیفیت آ جائے ہوتے ہوئے روک لے، نہیں کھانے دے گا وہ، روک لے۔ تو فرمایا بل لجو، بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں سرکشی میں اور بدک رہے، سرکشی کر رہے، میری نافرمانی کر رہے، میری الوہیت کو نہیں مانتے، ربوبیت کو نہیں مانتے، خالقیت کو نہیں مانتے، رازقیت کو نہیں مانتے، اور آج ماننے والوں سے بھی گلا شکوہ ہے، ماننے کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے ہم نے یہی دیکھا ہے جناب وہ امریکہ کے سامنے جب بھی مشکل آتی ہے تمہیں امریکہ، حالانکہ وہ تو زمانہ بھر کا غاصب ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، بے ایمان فراڈی ہے، وہ دنیا کے جناب جو برا لفظ ہے اس کے لیے چشمہ کر سکتے ہیں، آپ کا ذوق ہو رہا ہو، میرا تو ذوق ہے، ساری انسانیت کا قاتل مسلمانوں کا قاتل ہوا، روئے زمین پہ جہاں مسلمانوں کی تخریب کاری کا منصوبہ ہوگا ریموٹ کنٹرول پیچھے اسی کا ہے۔ اور یہ اگر آئین پاکستان میں جرم ہے تو میں تو کر رہا ہوں، بہرحال میرا ذوق ہے، میں نے دیکھا ہے، یہی کچھ دیکھا ہے، عراق میں وہ قاتل، افغانستان وہ قاتل، پاکستان میں بھی اگر گڑبڑ ہوگی تو وہ ریموٹ اس کا ہاتھ میں ہوتا ہے، گڑبڑ وہی کرتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ یہودی بیٹھے، اس کے پیچھے یہودی بیٹھے، یہودوں نے خیر تو فرمایا وہ بدک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ذرا بتلاؤ جو اوندے منہ زمین پہ چل رہا ہے وہ ہدایت پر ہے یا وہ ہے جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے؟ وہ ایک آدمی نے پشاور جانا ہے اور وہ جناب ساہیوال کو جا رہا ہے، وہ کہاں جا رہے ہو؟ پشاور جا رہا ہوں، یہ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، کہاں جائے گا کہ یہ قیامت تک بھی پشاور نہیں پہنچے، اتنی دن میں زندگی ختم ہو جائے گی، اتنے اگلے چکر لگا کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بتلاؤ دو بندے ہیں، ایک اوندے منہ چل رہا ہے الٹے منہ، اور ایک آدمی سیدھا جا رہا ہے شریعت کے راستے پہ، نہ ہمارے بتائے ہوئے، کون سیدھا راستے پہ؟ وہی ہے جو سیدھا چل رہا ہے، تو سیدھا کون ہے؟ جو انبیاء اور قرآن کے راستے پہ چل رہے ہیں، صراط القرآن صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستے نبی کے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر سوال کر رہے ہیں، فرمایا کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو ان کو، بتا دو ان کو، میرا تعارف کرا دو، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، کوئی دیوتا خالق نہیں ہمارا، پوری انسانیت کا خالق اللہ، 18,000 مخلوق کا خالق اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا، درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، جمادات کو، نباتات کو، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ، اور اسی نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل، حواس خمسہ ہے، سب 5 چیزیں ہیں، اور یہاں صرف 2 بنیادی چیزوں کا ذکر ہے، ان حواس خمسہ میں دل 5 چیزیں، آنکھ، کان اور وہ ناک، چکھنا، ٹٹولنا، یہ سارے کے سارے، تو یہ 5 ذرائع ہیں جس سے علم حاصل کرتے ہیں، تو ان میں بنیادی 2 ہیں، کان اور آنکھ۔ کان، اللہ تو فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہاری ماں کے پیٹوں سے اللہ نے تمہیں جاہل نکالا، کچھ بھی نہیں تم جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار، تمہیں کان دیے، آنکھیں اور دل دیے، اس کے اب یہ ذرائع ہیں بنیادی علم حاصل کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں وہ کان بھی دیے اور آنکھ بھی دی اور دل بھی۔ دل یہ مرکزی چیز ہے بدن، 360 جوڑ، دل کا اور دماغ کا گہرا آپس میں تعلق اور رشتہ ہے، جوڑ ہے، تاہم مرکزی چیز کیا ہے؟ اخلاق بننے کے اور بگڑنے کے یہ حاکم دل۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، وہ خراب ہے سارا، وہ بندہ چنگا برس کی ہو ہے کاردہ قلب فارغ، 360 جوڑ میں سے ایک پردہ نکارا ہوا، سارا ہی نکارا۔ تو فرمایا اور تو یہ قلیلا ما تشکرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی بنیادی نعمت ہم نے تمہیں دی، علم حاصل کر دی،
قلیل ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ شکر کیا ہے؟ ہم نے اسی پہ اکتفا کر لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر کا درجہ ہے۔ اصل شکر کیا ہے؟ جو اللہ نے نعمت دی ہے، رسم توجہ، ہم اس نعمت کو اسی کے حکم کی تعمیل میں صرف کر دیں، یہ اصل شکر ہے۔ کان کو اس کے وردی پہ استعمال کریں، آنکھ کو اس کے وردی پہ استعمال کریں، اور دل کو، ہاتھ کو، پاؤں کو اس کی وردی میں استعمال کریں۔ اگر ہم آنکھ کے ذریعے سے غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ اللہ کفران نعمت ہے۔ کان کے ذریعے سے ہم بیہودہ باتوں کو سن رہے ہیں، غیبت سن رہے ہیں، بہتان سن رہے ہیں، جھوٹ سن رہے ہیں، یہ کفران نعمت ہے۔ صحیح باتیں سنیں، اس لیے اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہ نیچے کریں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات سے بھی کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہ نیچے کریں۔ حکم دونوں کے لیے، ایک کے لیے۔ تو فرمایا بہت تھوڑے ہیں جو شکر بہت بڑی بات ہے۔ شکر، شیطان نے، ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمارے بابا جی سے جب ٹکرایا ہی، اللہ نے راندہ درگاہ کیا، اس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دی۔ مہلت کے دوران اس نے کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں سامنے سے آؤں گا، وعن شمالہم، بائیں سے آؤں گا، وعن خلفہم، آگے سے، پیچھے سے، آگے سے آؤں گا، لاقعدن صراطک، ان کے سیدھے راستے کے اوپر دھرنا مار کے بیٹھ جاؤں، اٹھے لگن نہیں دوں۔ اور فرمایا نتیجہ پھر کیا ہوگا، کہاں تک پہنچاؤں گا کہ اکثر ان میں شاکر نہیں ہوں گے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر ان میں شاکر۔ شیطان ساری بربادی کروا کے اینڈ ایتھے پہنچائے گا کہ اسی شکر تو معلوم ہو، بس پھر ختم۔ گاڑی لی میری، مکان میں نے بنایا، پہلی میری، ہر شے میری، ہر شے میری۔ وہ تو آمنا نبی نہ ہوتا تو کی کر لیتا، اب بوڑھا ہوتا تو کی کر لیتا، ہاتھ فارغ زدہ ہوتا کیا کر لیتا؟ ایسا یہ سب کچھ کا اس کا کرم ہے، یہ اس کی فضل ہے، سب کچھ تجھے ذہانت ہے۔ اور اپنے جیسے رائے صاحب کے کلاس فیلو اور بھی تھے، آج ان میں سے دنیا کی گمنام زندگی میں کچھ جانتا بھی نہیں۔ میرے ساتھ ایسے ساتھی تھے جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، ہمیں گوسان کالونی نہیں جانتی، یہ اس کا نظام، یہ کون دے رہا ہے؟ عورت عثمانی کے ساتھ اور کلاس فیلو نہیں تھے، کہاں ہے وہ؟ یہ اکیلا پڑا ہے؟ نہیں، کہاں ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے۔ عزتیں وہ دیتا ہے، رفتیں وہ دیتا ہے، اس کا فضل ہے۔ ہاں، اپنے اختیار میں نہ سمجھے کوئی، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو فرمایا وہ ذات ہے جس نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، تھوڑے ہیں۔ اور یہ اللہ نے جگہ جگہ پہ شکوہ کیا حضرت انسان سے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کے لیے ناشکر ہے۔ آگے فرمایا کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں۔ ذرا سب توجہ، رانا صاحب آپ بھی باریک بات کہوں گا، کیا زمین میں پھیلایا، بکھیرا نہیں، یہ ہوا میں اڑنے کی چیز نہیں انسان۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہاری لیے زمین کو ہمیں ٹھہراؤ کی جگہ بنایا۔ تو گویا کہ سمجھ میں آ گیا انسان کی بنیادی ضرورت ہے جگہ، جھونپڑا، آشیانہ، مکان، گھونسلہ، اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور زندہ رہنے کے لیے خوراک بھی چاہیے، وہ بنیادی ضرورت ہے۔ پینے کے لیے پانی چاہیے، پانی کے بغیر زندہ رہیں گے ہم؟ کھانے کے بغیر زندہ رہیں گے؟ اور زندہ رہنا ہے تو یورپ کی جنابری وہ بشکل انسان جو جانور پھر رہے ان کی طرح ننگے پھرے۔ آج ہم نے برہنگی کو اپنی عزت سمجھ لیا۔ رب کعبہ کی قسم، برہنگی میں عزت ہے ہی نہیں، یہ تو لباس میں عزت ہے، لباس میں عزت ہے، وہ لباس میں حسن ہے انسان کا۔ اب بچیاں جناب یہ آدھا لباس اتار کے پھر رہی ہوں، کہتے ہیں اس میں عزت ہے۔ ہاں، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اور مذہبی اسلام نے بنیادی چاروں چیزیں، اور اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں، تعلیم اور صحت۔ اگر بیمار ہے تو وہ تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، جہاد کرے گا، یہ بنیادی کام ہے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ تو چاچ نال کھا نہیں سکتا۔ جڑا بندہ جناب 8 روٹیاں کھا دینا ہے تو بیماری سے جناب ادھی پور کی نہیں کھاتا، رسا ٹکڑا کھانا، نہیں میں نہیں کھانا، تبھی ٹھیک ایسا اس طرح ہی ہے نا۔ تو یہ صحت، تو یہ صحت انسان کا بنیادی حق ہے۔ اس طرح تعلیم، اسی طرح تعلیم، اور یہ 6 بنیادی حقوق کا حکومت متحدہ کے چارٹر پہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور اسلام نے انسان کی بنیادی حقوق یہ رکھے ہیں۔ آج کیا اسلام کی ریاست میں ہماری 6 حقوق ہمیں مل رہے ہیں؟
بتلائیں، تعلیم مفت ہے، صحت مفت ہے، لباس ہے، پانی ہمیں لاہور والوں کو پانی مل رہا ہے صاحب؟ کوئی چیز مفت نہیں. میں روزانہ صبح موٹر چلاتا ہوں جناب، آج بھی دیر تک میں بیٹھا رہا، یہ گندا پانی کب ختم ہوگا تو پھر میں وہ تھوڑا سا بہتر ہوا میں ٹوٹی پھر بھی چھوڑ کے آ گیا. آج کی بات روزانہ یہ حال ہے. ایسے ہی اندازہ لگا گھر والے کہیں ٹوٹی بند کر میں پانی ذرا گندا آ رہا ہے، صاف ہو جائے. یہ چیز اسلام نے بنیادی چیز قرار دی ہے. آج بتائیں دروئے زمین پہ کون سی اسلامی ریاست ہے یہ بنیادی حق جو ہمیں دے رہی ہے؟ کہنا اسلامی ریاست مدینہ ریاست کہنا بڑا آسان ہے، عمل کرنا بڑا اوکھا کام ہے. وہ چلے گئے دنیا سے جو عمل کرتے تھے اس پہ، اور اس لیے اللہ کی مدد بھی نہیں آ رہی. مدد بھی ہاں اللہ کا تعلق وہاں تو لال ہونے کو اور رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا جناب علی اللہ نے کہا وہاں تم لال تم ہی غالب رہو گے. تو فرمایا حضرت ہم غالب تو نہیں ہیں. فرمایا پوری پڑھی ان کو تو مومنین، مومن تو بنو، مومن بنیں گے تو غالب ہوں گے. صحابہ کرام مومن تھے تو غالب تھے، ہم مومن نہیں. ہم مومن ہیں، ہم نام کے کام کے نہیں. فرمایا زمین اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف رانا صاحب توجہ جمع کہاں ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے تو شرور کما تموتون، تمہیں جمع کیا جائے گا جس حالت میں تمہیں موت آئے گی. ہزاروں لوگ قرآن پڑھتے موت آئی، قرآن پڑھتے اٹھیں گے. شہادت شہید آدمی قیامت کے دن اپنے خون میں لت پت اللہ کے حضور پیش ہوگا اور وہ کہے گا یا اللہ مجھے کس جرم میں مارا گیا مجھے بتائے تو جائے. عثمان بن عفان تلاوت کرتے ہوئے اور خون بہتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوگا. قرآن کے اوپر قرآن ان کی گواہی دے گا ان کی شہادت. سمجھے؟ اور موت کیسے آئے گی؟ کما تحیون، جیسے زندگی گزارو گے. شراب کا رسیا ہو اور پھر کیا ہے جناب لوگ جو بیت اللہ میں موت آئے، نہیں ہو سکتا. کیا بات ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نہیں، نماز کی حالت میں اسی کو موت آئے گی جو نماز کا رسیا ہو. رغبت کریں. اللہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں وعدہ کب ہے، کب ہوگا وعدہ کا سچا ہے. مشرکین مکہ کہتے ہیں کب. کبھی کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلے گھڑی کب ہوگی. اللہ تعالیٰ اللہ نے اپنے نبی سے کہا سے کہہ دو انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کی پاس. حدیث جبریل میں پوچھا مل احسان مل ایمان، مل اسلام مل احسان مل ایمان، 3 سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا. پھر جبریل نے پوچھا انسانی شکل میں قیامت کب ہوگی. فرمایا مل مسئول عنہا ولم السائل، سائل کو جتنا پتہ ہے اتنا ہی مسئول کو پتہ ہے. نہ تینوں پتہ نہ میں نے پتہ، اس کے علم اللہ کے پاس. اس کا علم وقت اربل وعد الحق فیضا یشاء، اللہ کا وعدہ قیامت کا بالکل قریب ہے. جب آئے گی تو ان کی آنکھیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور قیامت آئے گی. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بابا یہ کہا تیاری کی تو نے قیامت کی، قیامت کو پوچھنے تیاری ہے. وہ کہتا یا رسول اللہ کوئی لمبے چوڑے ذخیرہ عمل میرے پاس نہیں ہے، نماز پڑھتا ہوں بنیادی عمل کرتا ہوں لمبا چوڑا نہیں. تاہم انا احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ایک شاہد ایک چیز ہے میرے پاس، میں اللہ اس کے رسول سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے. المرء مع من احب، قیامت کے دن آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ میرے ساتھ. اللہ اپنے نبی کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. ایمان نہیں عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، عین ایمان ہے. اور کافر لوگ یہ ہمارے دلوں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، اس کا چیک اپ کرتے رہتے ہیں. وہ گستاخی رسول کر کے نا بھی کنہ کو کام اسی حل کر لیا. تو پھر کہتے ہیں یہ تو علی مسلمان مردہ اپنے نبی نمازاں پڑھتا کو نہیں، روزہ رکھتا کو نہیں، شرابہ پیندا سارے کام نبی دی گل آتی ہے تو ٹوٹ کے پی جاتا ہے. حرمت رسول پہ نہیں جان بھی اللہ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے اور ذرا ہمارے حکمران کو بھی نصیب فرما دے. گلی بات یہ سارا لگا وہ لبیک والوں نے دھرنا دیا، زور لگایا، وہ فرانس کا سفیر نکال دو، پارلیمنٹ تو پوچھا کہ باقی کام پارلیمنٹ تو پوچھ کے کرتے ہو، پارلیمنٹ ہے کہ سارے آرڈیننس کا ڈنڈے ہو. پھر وہ حاج صاحب کہیں کہ کر سب ایسی باتیں کرتے ہیں، ملک کے حالات بتا رہا ہوں. اے جناب میں نہ مانوں کے لیے جناب خوبے بدرا بہانا بھی سیاست اندر نیت صاف نہ ہو پھر بہانے ڈھونڈتا ہے. نہیں پارلیمنٹ تو بلا کے سارے کام کرن رہے جے، پارلیمنٹ تو پوچھ کے سارے کام کرن رہے جے. اور آئین کے ماورا کر رہے ہیں، رائے صاحب بیٹھے ہوئے، رائے صاحب غلط نہیں کہہ رہا میں، پارلیمنٹ کے ہوتے ہوتے آرڈیننس کی کیا ضرورت ہے. ہو گیا چلو ہفتہ 10 دن کے لیے یہاں سارا کام جناب
عدالتی نظام کا ڈھانچہ بگڑا ہوا سٹے آرڈر دے کے، وہ سارا نظام سارا کھانا خراب، جس مرضی کام کو جناب سٹے آرڈر، آج سٹے آرڈر لیا ہے 5 سال پورے ہو گئے، وہ جناب اس کے بعد ضلع چیئرمین نے جناب دوسرے سٹے آرڈر لیا 5 سال کے تو وقت پورا ہو گیا، لوگ حد ہوگی جناب، سارا نظام اعظم میں رکاوٹ یہ ہے، نظام آئین میں رکاوٹ جناب کی وہ آرڈیننس ہے۔ خیر تو فرمایا انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو ڈرانے والوں کو لوں گا۔ آگے ارشاد فرمایا جب اس کو قریب سے دیکھیں گے قیامت کو، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے کافروں کے، پھر اسے کہا جائے گا اے وہ جنوں تجھے مانگتے تھے، ھذا الذی کنتم بہ تدعون۔ اور آگے ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے تمہارے ذوق کے مطابق، تم تو یہی چاہتے ہو نا، شاعر نتربص بہ ریب المنون، وہ کہتے ہیں ایک شاعر ہے قصہ کہانیاں بیان کر رہے معاذ اللہ معاذ اللہ، اور شاعر ہو گزرے، یہ بھی ختم ہو تمہارے ذوق کے مطابق، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا مجھ پہ رحم کھائے، تمہیں اگر ہلاک کرے تو تمہیں کون پناہ دے گا؟ تم بتاؤ، میرا تو اللہ ہے نا، تمہیں کون پناہ دے گا؟ آگے ارشاد فرمایا قل هو الرحمن، ان سے یوں کہہ دو رحمان وہ رحمان ہے، ہم اس پہ ایمان لائے اور اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا، نجات کا مدار ایمان ہے، سعادت کا مدار بھی ایمان ہے، فلاح و فوز کا مدار بھی ایمان، ہر چیز یہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، وگرنہ کچھ نہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا۔ انبیاء کا وطیرہ، اسباب کو اختیار کرو، بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ۔ تلوار ہاتھ میں ہے، جہاد میں جا رہے ہیں، بھروسہ تلوار اور بازو کی طاقت پر نہیں، بھروسہ اللہ، بھروسہ کس پہ کرنا؟ اللہ۔ ہاں پیسے ہیں جیب میں، بھروسہ ان پہ نہیں کرنا، وہ تو جیب میں رکھ کے چلے، اسلام آباد میں ہو سکتا پیچھے بچے کچھ نہیں، جیب تراش ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں، وہ بڑے شعبے کے ماہر ہیں، ویسے وہ ہوشیاری نہیں چل رہے۔ مولانا عبیداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لاہوری کے فرزند ارجمند فاضل دیوبند، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے بلایا کہ حضرت ان کو ذرا اخلاقی تعلیم پہ تھوڑا سمجھاؤ، آپ گئے تو آپ نے سمجھایا، پوچھا، سمجھایا توبہ کر لو۔ ایک نوجوان بالکل نوخیز، اسے پوچھا بیٹے تمہاری تھوڑی سی عمر ہے، تم کیسے آئے؟ تو فرمانے کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائے، بس میرے اندر بھی ایک جرم ہے۔ فرمایا بیٹے چھوڑی سی عمر ہے آپ، اللہ آپ کو ہدایت دے، سمجھ دے، آپ کیسے آگے؟ فرمایا بس وہ میرے اندر بھی ایک غلطی کرتا ہوں، بس اس سے پکڑا گیا ہوں، ہے غلطی ہے میرے اندر، جرم ہے۔ فرمایا کیا کرتے؟ جیب تراشی۔ اچھا جیب، اب وہ کیسے کرتے ہو تم؟ ذرا دکھاؤ نا یہ فن، ہم بڑے سنبھل کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ جیب کیسے کرتے ہو؟ فرمایا بس دعا فرما دو، شیروانی پہنی ہوئی تھی، شیروانی بڑی ٹائٹ ہوتی ہے نا، تو حضرت فرمانے لگے ذرا ہے، ابراہیم علیہ السلام فرمایا تھا نا ذرا کئی فارین تو ہجرم ہوتے ہیں، اللہ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں، عملی پریکٹیکل، تو ذرا مولانا عبیداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرما لے کہ یہ کیسے کرتے ہیں یار، پتہ نہیں چلنے دیتا، بس حضرت دعا فرما دے، اللہ میری اصلاح فرما دے۔ جب حضرتوں نے زیادہ کہا تو اس نے بٹوا جیب سے نکال کے سامنے رکھ دیا اور حضرتوں کی شیروانی سے نکالا تھا، وہ ہے یہ تو میرا بٹوا ہے، بس حضرت یہی ہے، یہ کب نکالا ہے؟ بس حضرت یہی غلطی ہے، بس دعا فرما دے، عادت چھوٹ جائے، یہ عادت چھوٹ جائے۔ تو خیر تو فرمایا اسی پہ ہم نے بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ ان قریب تم جان لو کہ کون سی گمراہی میں۔ آگے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم، اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا، پانی سے زندگی وابستہ ہے تمام جاندار کی، تمام جاندار کی، اس کے بغیر زندہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم گہرا کر دیں، سطح زمین سے۔ میں جب گاؤں میں ہوتا تھا 10-12 فٹ میں ہمارے یہاں پانی نکلا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا برسات کے موسم میں مٹی نکالنے کے لیے ہماری خواتین گڑھا کھود، صبح ہم جاتے تو اس میں پانی نکل آتا، اور 4-5 فٹ پہ، اور کہیں پہ 100-200 فٹ پانی نہیں آتا۔ ہمارے جو سرکاری اب ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں 600-700 فٹ پہ ہیں، اچھا پانی جو معیاری، اور کہیں اس سے بھی نیچے۔ ہمارے جو صحرا ہیں تھر پار کر اور سندھ کے وہ علاقے، وہاں اس سے بھی نیچے ہے پانی۔ اب بتائیں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پوچھو اگر میں پانی نیچے لے جاؤں گہرائی میں تو پھر کون پانی کے سوتے کون لائے گا اوپر؟ کون لا رہا ہے؟ کون پانی دے رہا ہے؟ عرب کے صحرا میں ابھی پانی نہیں، پاکستان کے صحرا میں ابھی بھی جناب ہمارا یہ جو علاقہ ہے صحرا کا، یہ سندھ کا تھل کا علاقہ اور پنجاب کا بھی کچھ علاقہ اور بلوچستان کے علاقہ دور دور دراز تک ابھی بھی لوگ برساتی پانی پیتے ہیں جو چھپڑوں میں تالابوں میں جمع ہوتے ہیں۔ پانی کا اللہ نے نظام بنایا ہے، کنویں ہیں، وہ حوض ہیں،
اور وہ چشمے اللہ نے بنائے ہیں، فصل کا ینابی یا فی الحال زمین میں چشمے اللہ نے جاری کر دی، پہاڑ والوں کو پانی دے، پہاڑوں کے 12,000 فٹ کی بلندی پہ پہاڑ ہے اور اس پہ چشمہ صاف پانی انہیں مل رہا ہے، اتنا صاف شفاف پانی جو لاہور والوں کو نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ہم گہرائی میں لے جائیں تو کون لائے گا اس کو؟ ہاں، تفسیر جلالین بارہ کہتا ہے کہ جب یہ آیت سامنے آئی تو ایک تھا وہ فلاسفر دہریہ، وہ کہتا ہے جناب جی کہ جب ہم نے اس کو پڑھ کے سنائی، وہ کہتا ہے جناب جی کنال کو ہاتھ میں لے کے کہتا ہے کہ ہم پانی کو اس کا ذریعے قریب لے آئیں گے، زمین کھودیں گے پانی لے آئیں گے۔ اللہ نے اس کی بینائی ختم کر دی، اللہ نے اس کی انہیں کر دیتا، انہوں نے کہا چلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون تمہارے پاس پانی کے سوتے صاف شفاف پانی کے چشمے معین کون لے کے آئے گا؟ یہ 4-5 اللہ نے سوال کیے ہیں، قل 6 ہیں۔ کون، کس نے پیدا کیا اور کس نے زمین میں تمہیں پھیلایا؟ اور کہہ دیجئے کہ علم اللہ کے پاس ہے، اور ان سے پوچھو کہ اگر اللہ ہلاک کر دے تو پھر بچانے والا کون ہے، اور کہہ دو ان سے کہ رحمان پہ بھروسہ کریں، اور اگر پانی کی سطح کے علاوہ اللہ سطح زمین سے پانی ختم کر کے نیچے زمین کی تہوں میں لے جائے تو کون لے کے آئے گا؟ سب کا جواب کیا ہے؟ اللہ۔ بس اللہ، اسی کی ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، بھروسہ ذرا ہمارا ڈھیلا ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بھی پختہ نصیب فرمائے، ایسا ایمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان میں ملاوٹ نہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ساتھوں سے بات، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، امن بھی ان کو ہوگا، امن والے یہ ہیں دنیا میں آخرت میں، وہم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان میں شائبہ نہ ہو، کپڑے میں ذرا دودھ میں ملاوٹ ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہم کہتے ہیں 2 نمبر، معاذ اللہ، اللہ کے اللہ 2 نمبر ایمان کو مانے گا؟ ہمیں تو 2 نمبر کا دھوکہ بھی چل جاتا ہے، اللہ کا تو دھوکہ بھی نہیں چل سکتا، وہ تو سینوں کو بھیدوں کو جانتا ہے، اندر دیکھیے پھر جانتا ہے۔ تو 1 نمبر ایمان کیسا، اور بھروسہ بھی اسی پہ ہو۔ اللہ ہمیں وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ایمان ہے وہ نصیب فرمائے، اور مکمل اللہ اپنی ذات پہ بھروسہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔